اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو، سونے کے نوالے کھاؤ گے۔ لوگ گرین کارڈ کے لیے مرتے ہیں، تو یہی اسی کو اگر گرین کر دیا جائے، واہ واہ، زبردست پیشکش، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد، ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے۔ آج پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمارے سارے مسائل حل، ایک دم ہٹو بچوں۔ بھائی جب امریکہ کی ایک کالونی بن جائے گی تو علاج ہو جائے گا فری، کراچی بن جائے گا نیو یارک جیسا، ایک دم ہر چیز ہٹو بچوں قسم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل۔ ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ضرورت رہے گی نہیں۔ انڈیا بہت تمیز سے بات کرنا شروع کر دے گا اسی دن سے۔ کشمیر کے مسئلے 2 منٹ میں بولو نا حل، سارے مسئلے ہی حل۔ پولیس اتنی خوبصورت کہ لوگ پولیس والوں سے رشتے شروع کر دیں گے، حقیقت ان کے ہینڈسم اسمارٹ پولیس کتنی اچھی ہوتی، سارا سیٹ اپ ایک دم کیا ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہم غیروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے، تو غیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ دوسری قوم کے ہم دوسری قوم کے، تو جو ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے ضروری تھوڑی آپ کی قوم کا ہو۔ ارے بلوچ الگ قوم ہے، مہاجر الگ قوم ہے، پنجابی الگ قوم ہے، پٹھان الگ قوم ہے، سرائکی الگ قوم ہے۔ اب سرائکی کا ایک لفظ ہم یاد کر کے آئے ٹھیک، سرائکی الگ قوم ہے۔ دیکھو ہک چانٹ مرے ساتھ سدھا تھیا ویسے، اس کا مطلب قاری صاحب بتائیں گے بعد۔ دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے۔ اب آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، کیونکہ آپ کی زبان کیا ہے؟ الگ ہے۔ سندھی الگ زبان ہے، ہند کو الگ زبان ہے، تو ساری زبانوں کا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں بنتا نا بھائی۔ جو بھی بنے گا وہ آپ کی قوم کا نہیں ہوگا۔ کلچر الگ ہے، قومیں الگ ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم دوسری قوم کے غلام بن جائیں گے، کیوں بن جائیں گے؟ ابھی کون سا اپنی قوم کے غلام ہو؟ اگر کوئی پنجابی صدر ہے تو مہاجر کیا اس کے غلام ہے کیا؟ بھائی صدر تو ایک ہی ہوگا نا، وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا، بادشاہ تو ایک ہی ہوگا۔ جب خلافت عثمانیہ تھی ترک خلیفہ تھے، عرب ماتحت تھے، تو کیا عرب غلام تھے؟ غلام تھوڑی، ماتحت ہوتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کسی ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ آپ کی قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری قوم کا بھی۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر یہ قابل ہے، اس میں قابلیت ہے، تو جس قوم کا بھی ہو بنا دو، قابل نہیں ہے تو اپنی قوم کا بھی ہو تو نہیں بناؤ۔ تو امریکہ والے ہم سے بہرحال زیادہ قابل ہیں، ان کے یہاں لا ہے، قانون ہے، قانون کی بالادستی ہے۔ اب امریکہ کو بنا دو تو اس میں کوئی غلامی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستانی صدر ہوگا، یہ پاکستانی وزیر اعظم ہوگا، پاکستانی ایک قوم ہے۔ تو وہ اس لیے ہے نا کہ پاکستان ایک کنٹری ہے، جب یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا تو پورا امریکہ ایک کنٹری ہو جائے گا، تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ امریکہ سے ہوگا، اور ہم کیا ہوں گے؟ امریکہ ہوں گے۔ تو ان لبرل لوگوں کے پاس، کم بختوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے۔ ملکی سرحدیں اور لکیریں اگر نظریاتی بیس پہ نہ ہو تو یہ سرحدیں ہی غلط ہیں، یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ نہیں مانتے ہم کیا کوئی بھی عقل بند نہیں مانے گا۔ لکیروں کی کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں تک امریکہ اور یہاں سے یہاں تک کینیڈا، کیوں بھائی یہ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ کیوں ہے؟ انسانی مفاد اس میں ہے کہ پوری دنیا کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ اب دیکھو مسقط میں تھوڑی سی آبادی ہے، کراچی کے برابر بھی نہیں ہے عمان میں، لیکن ہر آدمی سونے کے نوالے کھاتا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور اسی کے پڑوس میں دوسرا ملک ہوگا انتہائی غریب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو اب لکیروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ادھر کے وسائل صرف یہ، جب ایک کنٹری ہو جائے گا تو سب کے وسائل سب میں کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے، ادھر کے ادھر استعمال ہوں گے، ادھر کے
इधर, और एक दूसरे के साथ जो कुश्ती हो रही है, छीना झपटी हो रही है, नोच नोच के खा रहे हैं, ये टेंशन भी खत्म। डिफेंस पे जो खर्च हो रहा है, ये टेंशन भी खत्म। तो इसलिए हम लिबरल लोगों से कहते हैं कि कंट्री को अमेरिका के हवाले कर दो, सोने के निवाले खाओगे। आप कह सकते हो हमारा एक मजहब है, हमारा एक कल्चर है, वो खत्म हो जाएगा। तो कल्चर को बचा के क्या करना है? पहले तो इलाज है ना। ओ भाई, सबसे पहले तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अच्छी तालीम है। कल्चर को क्या करना है? कल्चर की क्या है? कल्चर तो वैसे भी चेंज होता रहता है। आपके अब्बा दादा को जो कल्चर था वो आपका थोड़ी है। कैसी उल्टी उल्टी बातें सिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो मैं। कल्चर का करना क्या है? आपके नाना का जो कल्चर था वो आपका नहीं है। हमें याद है, हम जब छोटे बच्चे थे तो कल्चर था चौड़ी पांचों वाली शलवारों का, और कुर्ते भी छोटे छोटे से नाड़ा लटक रहा होता था, माजरत के साथ नजर आ रहा होता था। बाज दफा लोगों को कहना पड़ता था कि चुन्नटें शलवार की थोड़ी सीधी कर लो। बहुत छोटे थे ना हम, तो उस वक्त कल्चर ये था कि कुर्ते थोड़े से मुख्तसर पहने जाते थे, और शलवार की जो चुन्नटें हैं वो घेर जो है ना शलवार का, वो नजर आता था। और पांचे भी ऐसे। और पुराने कल्चर में जाएंगे, मैं जैसे गांव देहातों के बास पसमानदा इलाकों में गया हूं, वहां बहुत पुराना कल्चर है। वहां शलवार के एक पांचे में दो आदमी आराम से आ सकते हैं। हकीकत है। तो वो जो शलवार का एक पांचा होता है ना, वो एक के बजाय वो पूरा शामियाना होता है, वो पूरी बारात आ सकती है उसमें। इतने बड़े बड़े पांचे। अब वो इसको रोते रहे, हमारा कल्चर कराची वालों ने चेंज कर दिया, शलवार के पांचे क्या हो गए, मुख्तसर हो गए। ठीक है, कल्चर की भी एक इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन इतनी वैल्यू तो नहीं है ना कि आप अपनी सेहत पे, अपने डिसिप्लिन पे, अपने सारे सिस्टम पे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। लोग ग्रीन कार्ड के लिए मरते हैं, तो यही इसी को अगर ग्रीन कर दिया जाए, वाह वाह, जबरदस्त पेशकश। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद, हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन ये सब कुछ क्यों नहीं? हाँ, मजहब की भी अब आजादी, आप कह सकते हो भाई मजहब की आजादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अमेरिका में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। हमने मस्जिदों में गार्ड रखे हुए हैं। यहां शलवार कमीज में भी लोग गार्ड, यानी लाइसेंस वाला असलहा लेके बैठते हैं। ये मैं वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं। जब अल्लाह की तरफ से मौत मुकद्दर होती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये नहीं कि अल्लाह से लड़ रहे हैं, लेकिन हिफाजत का अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में पूरा इंतजाम है। सिविल ड्रेस में भी लोग और गार्ड वार्ड भी हैं, वो तो आपने देखे भी हैं। तो लेकिन अमेरिका में अगर मेरा बयान होता तो इस तकल्लुफ की हमें जरूरत, बोलो, नहीं थी। हम अमन और मुकम्मल शांति के साथ बयान करते। और इस बयान पर तो अमेरिका खुश होकर वैसे ही मुझे बहुत अवार्ड दे देता कि हजरत आप बार बार अमेरिका आया करें और ये बयान दिया करें कि पाकिस्तान को किसके हवाले कर दिया जाए, अमेरिका की कॉलोनी बना दो, सब मिलके खाएंगे भाई। जहां इतनी कौमें हैं, एक और कौम सही, गोरा भी हमारे साथ हो जाएगा। तो ये दुनिया ने ना लोगों को मसनूई आजादी और तकल्लुफ टोपे ड्रामों में डाला हुआ है कि आजादी आजाद। किस चीज की आजादी? गुलाम किसके थे? ना पहले उसने रस्सी से बांध के तुमको गुलाम बनाया हुआ था, ना बनाया हुआ है। खाम खा के टोपी ड्रामे। एक साहब कहने लगे वो कंट्री आजाद हुआ था फला सन में। मैंने कहा किससे आजाद हुआ? तो उन्होंने कहा फला मुल्क से। तो मैंने कहा इसका मतलब वो मुल्क अभी भी गुलाम है? वो मुल्क अभी भी गुलाम है। ओ भाई, दो टुकड़े हो गए तो इसको आजादी थोड़ी कहते हैं। तो अमेरिका में इससे ज्यादा आजादी है। मस्जिदें, अब बल्कि वहां मस्जिद बनाना इस लिहाज से वो मस्जिद ज्यादा मजबूत बनती है कि पहले वक्फ फंड कायम करना पड़ता है। आप मस्जिद के लिए अमेरिका में जमीन खरीदो तो गवर्नमेंट को पहले ये बताना पड़ेगा कि इस मस्जिद के वसाइल आपके पास कहां से आएंगे। चंदे पे नहीं चलेगी, क्योंकि चंदा आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर तरीका होना चाहिए। वहां मस्जिद ज्यादा मजबूत है, तभी चर्च ज्यादातर मस्जिदों में तब्दील हो रहे हैं कि वो पहले से वक्फ शुदा होते हैं।
اور وہاں کا یہ لا ہے کہ جو جگہ عبادت کے لیے وقف ہو گئی، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے مندر ہو، چاہے مسجد ہو، قیامت تک اس میں اب کوئی کسی کی ذاتی وہ پراپرٹی نہیں بن سکتی. بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے. کتنی آزادی، حج پہ پابندی ہے امریکہ میں. ارے بولو کیا ہو گیا یار، ایسے تو حج بھی کرو آپ جناب اللہ بھلا کرے داڑھی بھی رکھو. امریکن آرمی میں فوجیوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو مسلمان فوجی ہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ کی ایک آرمی میں نہیں بلکہ وہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے نا، اسپیشل پولیس، جو شہر کے اندر جو بڑے بڑے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے والی پولیس، تو وہ اس میں ان کو جاب ملی. ان کی اتنی بڑی داڑھی، تو وہ چلے گئے اس میں. تو ایک دن آئے داڑھی چھوٹی چھوٹی. میں نے کہا یار یہ تو آپ نے غلط کیا. کہہ رہے بھائی میں ایپلیکیشن دوں گا تو مجھے پرمیشن مل جائے گی. میں نے کہا ایپلیکیشن میں کیا؟ آپ ایپلیکیشن؟ انہوں نے کہا میں ایپلیکیشن میں یہ لکھوں گا کہ میں مسلم ہوں اور ہمارے مذہب میں داڑھی رکھنا ضروری. اس بیس پہ پرمیشن ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور بیس پہ نہیں ملے گی. کہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں شو مارنا چاہتا ہوں، مجھے داڑھی. بعض لوگوں کو ویسے ہی فیشن، ویسے بھی رکھتے ہیں وہ داڑھی. اس بیس پہ نہیں ملے گی. اس بیس پہ کہ میں کیا ہوں؟ مسلم، میرے مذہب کا حصہ ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں، کیا خیال ہے بھائی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہٹو بچوں. وہ تو شکر ہے غامدی صاحب نہیں پہنچے وہاں، ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. ابھی تک امریکن یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک حکم ہے، اس وجہ سے مسلمان رکھتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم ہٹو بچوں ہو جائیں گے. اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں، ہماری آزادی سلب نہیں ہوگی. جو امریکہ جا کے رہتے ہیں وہ غلام تھوڑی ہوتے ہیں وہ. تو ہمارا سب سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ ہٹو بچوں. یہ سارے مسائل جو آج چل رہے ہیں ملک میں، اتنا خلفشار، کنٹینر ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا کنٹینر خرید کے روڈ پہ لا کے ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. کنٹینروں کا خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ کا. ایسا ہی ہے نا. پھر سیاسی لوگوں کی تقریریں، اور عجیب چل رہا ہے حساب کتاب. اور جو آپس میں نفرتیں، وہاں دو جماعتیں ہی ہوتی ہیں اکثر، دو قسم کے پھڈے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں یہ لڑنا کس نے. ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام خراب ہو رہا ہے یہ کس کمبخت کی ذمہ داری ہے. کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذمہ دار کون ہے؟ گٹر کے ڈھکنوں جو چوری ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ گٹر ابل رہے ہیں، یہ وزارت کس کے پاس ہے؟ یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بددعا کرنی ہے تو کس کے خلاف کرنی ہے. جس کو خلاف کرو بولتے میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، میں نے تھوڑی مارا ہے. وہ موٹے آدمی کا جنازہ تھا نا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، سب کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو غربت بھی ختم، مہنگائی بھی ختم، سپر پاور بن کے آ جائے گا پاکستان. تو یہ لکیروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں. ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری حکومت یہاں تو. انسانیت کا مفاد ان لکیروں کو ختم کرنے میں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کو پاکستان باقی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لکیریں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی بیس ہو سکتی ہے، وہ ہے لا میں اسلام ہونا چاہیے. عملی زندگی میں اسلام تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی، یو کے میں بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف کیا ہے؟ اسلام یہاں سپیریئر ہونا چاہیے لا میں، عدالتوں میں. اور غیر مسلم کنٹری میں اسلام پر چلنے کی آزادی ہے لیکن اسلام سپیریئر نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے 700 سال پہلے لکھا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اسلامی کنٹری میں اسلام اوپر ہوگا، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم اوپر ہوں گے، ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہو، چرچ میں بھی جا سکتے ہو، آپ اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہو. جب ٹکراؤ ہوگا قانون کا تو سپیریئر کیا ہوگا؟ اسلام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اسلام کی جو بیس بنیادی مسائل ہے نا وہی ہماری عدالتوں نے مسخ کر دی.
کل نادرا کے آفس کسی کام سے جانا تھا, میں نے کہا اگر کوئی آدمی 4 کے بعد 5ویں کرتا ہے رجسٹریشن ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا 5ویں تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا رجسٹریشن ہوتی رہے گی. ہمارا 4.5. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ کرتے نہیں تو اس کا ابھی نقصان نہیں آ رہا, لیکن اس سے تو 18 شادیاں لوگ کر لیں گے. انہوں نے کہا بس چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو پہلے یہ لا ہونا کہ ڈیورس پیپر پہلے بنے گا پھر رجسٹر ہوگی, ایک کو سائڈ پہ کرے گا تو آئے گا نا, ریپلیس ہوگی. نہیں بھائی لاتے رہو ہول سیل کے حساب سے. ایک طرف اتنی آزادی, دوسری طرف اتنی کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج بیوی کی پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں, وہ اللیگل ہے. وہ جیسے ہی کیا آپ کی بیوی بیگم آپ کو کہاں کر دے گی, اندر چلو بھائی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو عجیب بوکھلاٹ ہے, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کسی کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے, وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. ان کے آوازیں مخصوص مسائل پہ گھوم رہی ہیں جس پہ پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. چند ایک ہمارے مشہور مسائل ہیں جو ملک میں ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں, بس وہی انہی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ملک باقی رہے, یہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے, اس کی لکیریں باقی رہیں, اس پہ جو ہم اتنا سارا بجٹ جو اپنے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں کرتے رہیں. کہ دفاع پہ جب ہی خرچ کریں گے نا جب اس کی بارڈر محفوظ ہوگا, تو بارڈر بھی محفوظ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, انڈیا سے پاکستان کو الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, دونوں ایک کنٹری ہوتے, کیا مزے سے. چائنا سے بڑی پاور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ انڈیا پاکستان اگر نہ ٹوٹتا تو بنگلہ دیش بھی الگ نہ ہوتا. تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملا کے ایک کنٹری ہوتا. کیا پاورفل گورنمنٹ ہوتی. سارے وسائل جو ڈیفنس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کیا آواز اٹھائی تھی کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, ہمیں لا چاہیے اسلامی. عملی زندگیوں میں اسلام وہ بات کی چیز ہے. سپیریئر کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. ایک ایسا کنٹری جس کا لا کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا, اسلام سے شروع ہوگا, اسلام سے. اور وہ ہو بھی گیا الحمدللہ. حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تو بتا دیا کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے یہ اصل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, اصل گورنمنٹ تو اللہ کی ہے. یہ بڑی خاندانی چیز پاکستان کے آئین میں شامل کر دی, امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ غربت برداشت کر رہے ہیں, یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ یہ ہوں ابلے. صرف اس بیس پہ برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ اپنے کنٹری کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کر سکیں, اسلامی قوانین کو. تو جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آنے والے اینکرز ہیں, جو لبرل قسم کے اینکرز ہیں, وہ اسلام کی بات انہوں نے کرنا چھوڑ دی ہے, بلکہ اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا کرو کہ اگر آپ اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے. ہم پھر یہ علیحدگی ہمیں نہیں پسند ہے. ہماری کوئی ہندوؤں سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. ان کا الگ کلچر, ہمارا الگ کلچر. تو عیسائیوں کا بھی الگ کلچر, سکھوں کا بھی الگ کلچر. کلچر تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے یار, یہاں ناظم آباد کا الگ کلچر ہے, آپ تھوڑا سا اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا, ڈیفینس چلے جائیں تو بالکل ہی اسٹائلس, وہ بالکل اسٹائل کیا ملے گا آپ کو, الگ صحیح اسٹائل ملے گا. آپ وہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہی نہیں ہوتی ڈیفینس میں. بھائی بڑے لوگوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, یہ نزلہ زکام نہیں, کینسر, اللہ بچائے سب. صاحب کو کیا ہے جی, کینسر چل رہا ہے آج کل, اللہ نہ کرے ایڈز, اللہ سب کو بچا کے رکھے. غریبوں کی بیماریاں کیا ہیں, کھانس رہا ہے 1 ہفتے سے. ڈیفینس کی بیماری ہے شوگر, پریشر. انتقال ہوا برین ہیمریج سے. کس سے انتقال ہوا, اللہ بچائے سب کو. ڈیفینس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, بہت دوست وہاں سنتے ہیں. ایک مثال آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں, آپ کی تعریف, چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں. غریبوں کی بیماری کیا ہے, گٹر میں گرنے سے مر گیا. یہی ہوتا ہے نا, ڈکن کھلا ہوا تھا جا رہا تھا. ان کو بلڈ پریشر, شوگر موگر ان کے مسائل نہیں ہے.
ट्रक वाला स्टिकर बना के चला गया। यही होता है। तो कल्चर कितना डिफरेंट है या नहीं है? बिल्कुल अलग कल्चर है। खैर, हम अपन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मेरे भाई, हम जो इस लकीर से मोहब्बत करते हैं कि ये कंट्री है, ये नक्शा है, तो इसकी बेस, और हम चाहते हैं कि ये मुल्क बाकी रहे, ये किसी दूसरे कंट्री की तहवील में ना दिया जाए, सिर्फ इस बेस पर कि हम यहां इस्लाम को सुपीरियर कर सकते हैं, हमारा आइन इस्लामी है। तो अगर यही चीज अदालतों से खत्म हो जाएगी तो फिर भाई, फिर तो भागो अमेरिका जाओ यार, यहां क्या रखा है? अपनी निजी जिंदगी में इस्लाम को तो वहां भी फॉलो कर सकते हो आप। तो सुपीरियर, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अदालत का खुला इस्लाम में कलदम, किसी का भी फिका नहीं है, किसी फिका में नहीं है। तो खैर, बात यहां से शुरू हुई थी, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिन, हाँ वो मैं पहले वाकया बता दूं। वो खातून आई ना, मियां बीवी आए कुछ दिन पहले, खातून ने अदालत से खुला लिया, ये समझ के बैठ गई कि तलाक हो गई है। बाद में इरादा हुआ दोबारा उन पुराने वाले से शादी करनी है। फिर फतवा ले रही है कि पुराना खुला सही हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि अब मूड हो रहा है दोबारा निकाह करने का। तो मैंने वो जब डॉक्यूमेंट पढ़े तो मैंने कहा तो सही नहीं हुआ, इसमें तो कोई इल्जाम भी ढंग का नहीं लगाया आपने। ठीक है ना, झूठा इल्जाम भी कोई ढंग का, मियां भी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा इल्जाम भी ऐसा नहीं लगा जिसकी बेस पर खुला बनता हो, सच्ची मुच्ची का भी बनता हो। तो कुछ भी नहीं है, वहीं बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। पता नहीं कितने बच्चे हो चुके थे, तो बगैर अंडरस्टैंडिंग के इतने बच्चे हो गए, अब नहीं बन पा रही। अदालत ने फौरन कागज पकड़ा दिया। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है। कह रही हमारा निकाह दोबारा पढ़ा दे। मैंने कहा निकाह टूटा ही कब है जो पढ़ा दूं दोबारा? निकाह टूटा ही नहीं है। मैंने कहा आपका मियां है भाई। ठीक है। वो मियां बड़ा खुश हो रहा था यार, फ्री फोकट तो मिल रही। अब वो खातून मुझे कह रही है कि तो फिर ये इतने, ये क्या है ये? मैंने कहा ये बकरी को खिला दें जाके आप, इसकी इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं। आप कह सकते हैं मैं तौहीद अदालत कर रहा हूं, आप तौहीन इस्लाम कर रहे हो भाई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं पाकिस्तान के कानून में इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, ये थोड़ी कह रहा हूं, कानून में बड़ी वैल्यू है। इस कागज की बेस पे आप कहीं और शादी कर सकती हैं, आपका विरासत में हिस्सा खत्म। मैं तो इस्लाम को बता रहा हूं कि इस्लाम में इस कागज की वैल्यू नहीं है, तो हम इस्लाम को थोड़ी जज के कहने से चेंज कर देंगे। इस पे कोई हमसे बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए बुलाता है तो हम अदालत भी जाएंगे, इंशाल्लाह बहस करेंगे। ये क्या है? ये तो जनरल मुशर्रफ ने एक डंडे की ताकत से एक इस्लाम को, खुला के कानून को किया है मुशर्रफ ने। लोग मुझे कहते हैं कि मैं फौज की हिमायत करता हूं और मुशर्रफ ने ये किया, और डंके की चोट पर आप फला जैसे बहादुरी दिखाई, आप भी फौज के खिलाफ बोलो। मैं फौज की तारीफ करता हूं एज ए इदारा, बाकी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अगर बोलना बहादुरी है, वो हम उस वक्त बोले हैं जब जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर ममलिकत भी थे, और उस वक्त गिरफ्तारियां अब से ज्यादा हो रही थी। उस वक्त मेंबर पे बैठ के हमने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये जो हम आर्मी की तारीफें करते हैं ना, ये आर्मी के बूट पॉलिश करने के लिए नहीं करते ना, हमें आर्मी से एक रुपया मिलता है इसका, ना कोई शाबाशी मिलती है, कख भी नहीं है। तो जनरल मुशर्रफ ने ये धांधली की, एक डिक्टेटर बन के अदालत में गैर शरई कानून डंडे के जोर से, क्योंकि मुतालबा ये था कि औरत को तलाक का हक दिया जाए, तो मुशर्रफ ने कहा ये करूंगा तो मौलवी सारे पीछे पड़ जाएंगे, औरत को खुला कर ऐसा राइट दे दो कि उसमें शौहर की परमिशन जरूरी ना हो, और उसमें शौहर का बुरा होना भी जरूरी ना हो। शौहर अगर बुरा है फिर तो औरत को हक है। बुराई के भी कुछ दर्जात हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई भी बुराई हो, सिगरेट पीता है तो जनाब तलाक ले ली। तो मुशर्रफ ने ये गड़बड़ की, जनरल मुशर्रफ ने ये लॉ में ये तब्दीली कर दी, नोटिस जारी कर दिया कि भाई जब भी कोई औरत शौहर से अलैदगी का मुतालबा करेगी तो अदालत उसे खुला की डिग्री देगी, चाहे उसके मियां में कोई खराबी ना हो। उस वक्त तमाम सियासी जमातों ने इस कानून के खिलाफ किसी एक ने भी आवाज नहीं उठाई।
جو اس وقت اٹھانے کا ٹائم تھا. سمجھتے ہو؟ ہم تو چیخ رہے تھے, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو چیخ رہے تھے اس وقت, ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے. تو خیر, میں اب جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا, یہ جو لکیریں ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں اور سب کچھ صرف اس لیے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, اسلام, اسی کے لیے قربانیاں ہیں, اسی کے لیے, اور اسلام حقیقی معنوں میں آئے گا تو یہ سارا نیچے کا سسٹم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایک صحافی کا بڑا ٹائٹ مضمون آیا تھا, اس نے کہا تھا ہم جو ترقی نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے ترقی اردو میں کرنی ہے یا انگلش میں کرنی ہے. ابھی تک 70 سال میں یہ طے نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو؟ یہی نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی زبان اردو ہے یا انگلش. علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی جاپانیز جب جاپانی زبان میں ترقی کر سکتا ہے, فرانسیسی انگلش سیکھے بغیر اپنی مادری زبان میں ترقی کر سکتے ہیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا چائنیز انگلش سیکھے بغیر ترقی کر سکتے ہیں. ترکی نے اتنی ترقی کی, طی اردگان کو دس اور دیٹ کے علاوہ انگلش کا کوئی تیسرا لفظ نہیں آتا, تو ہم بھی اردو میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہماری اردو تو کا حجم تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ہندی بھی تو اردو ہی ہے نا, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو یا تو آپ سارا سلیبس کر دیتے کس میں, اردو میں, انگلش ایز اے لینگویج سکھائی جاتی. اور اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بھائی پھر پہلے دن سے ہی سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا, انگلش میں ہو جانا چاہیے. اردو اسکول ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے. ایک طرف تو آتے, اب تک تو سیکھ چکے ہوتے نا انگلش, 70 سال بعد جا کے تو اب تو انگلش سے لوگوں کو مناسبت ہو جاتی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, اور مزید 100 سال اسی طرح چلتے رہیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس زبان میں ہم نے پڑھنا ہے. وہ میں بار بار واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ جہاز میں, تو میں نے اردو اخبار منگوایا, ان کے لیے میں نے کہا یہ انگلش اردو پڑھیں, ان کو اردو نہیں آتی تھی. میں نے کہا چلیں یہ انگلش آپ پڑھ لیں, کہہ رہے انگلش بھی نہیں پڑھ سکتا. شکل سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے. میں نے کہا یہ انگلش اخبار پڑھ لیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے انگلش اسکولوں میں پڑھا ہوں. تو میں نے کہا تو پھر آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ اسکولوں کی پڑھائی کا آپ کو پتا ہے, چونکہ شروع سے سب کچھ انگلش میں تھا تو اتنا مشکل تھا, تو انگلش تو اس لیے نہیں آئی, اردو اس لیے نہیں آئی کہ اردو اسکولوں میں ہی نہیں پڑھا ہم نے. تو بالکل فارغ ہو کر یہ پوری قوم من حیث القوم, اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ یہ حالت ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں, میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. چند ایک لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فرفر انگلش بول رہے ہیں, وہ چند ایک ہیں. من حیث القوم بیڑا غرق ہو گیا ہے. اٹھا کے دیکھو, یہاں دیکھ لو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انگلش کے رہے نہ اردو کے رہے. اردو میں کسی کے سامنے صحیح اردو بولو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور انگلش تو ویسے ہی نہیں آ رہی. انگلش اخبار دیکھ لو کتنے نکلتے ہیں ہمارے ملک میں, اردو کے مقابلے میں بہت تھوڑا ریشو ہے ان کا. اور ان میں بھی بہت سے لوگ اس لیے گھر میں منگوائے ہوئے شو بازی کے لیے, سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ رہا. بھائی ڈان اخبار آتا ہے, وہ لوگ آئیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نظام تعلیم ہے یہ آپ کا, یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پڑھنا انگلش میں ہے یا اردو میں. تو اسی طرح میرے بھائی آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا آئین اسلام ہے یا غیر اسلام ہے. برٹش لا کو فالو کرنا ہے, امریکن لاس کو فالو کرنا ہے, یورپ کے قوانین کو فالو کرنا ہے, یا اسلام کو کرنا ہے. او بھائی ایک طرف ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا تو چلو پورے ادھر ہی چلے جاؤ, اللہ کے بندو, ٹھیک ہے نا, پورے ادھر چلے جاؤ, کیونکہ درمیان میں کہیں بھی لٹک کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. درمیان میں لٹکے رہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لٹکے ہوئے دو تہذیبوں کا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے کو بنانا کیا تھا, بن کیا رہا ہے یہ ہے بھائی. بنانا کیا تھا وہی ہے. میں کچھ بولتا ہوں بانسری سے نکلتا کچھ اور ہے. وہ بتاتا ہوں نا, ایک پاگل کے منہ میں بانسری آ گئی, وہ سمجھتا پائپ ہے, اس نے پائپ میں آواز ماری تو بولتا کچھ ہے, ادھر سے نکلتی سر ہے. تو کہہ رہا ہے یار عجیب بات ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے.